اور فارن منسٹری کو ہمارے ای میلز جانا چاہیے. آج کی دنیا میں فنگر ٹپ پہ آل انفارمیشن موجود ہیں. یہ ہمارے فرائض میں سے ہیں. دیٹس ہاؤ وی آر اسٹینڈنگ. تو آئیے فائنلی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یو آر دی بیسٹ نیشن. قرآن says تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو, نہی عن المنکر کرتے ہو, اور اس کے بعد اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اگر اہل کتاب ایمان لائیں تو ان کے لیے بہتر ہے, مگر اکثر اہل کتاب فاسق ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد وعجل فرج. Sir, kindly answer me that are we Shia responsible for the malfunction of the humanity or social unrest prevailing in the whole world, being the true and the cosmic message bearers, but not following it absolutely? Yeah. What is the question? This is a comment. What is the question? Are we Shia responsible for the malfunction of the humanity? No, we are not. We Shia responsible. We are part of it, because if you do not react what is happening in the world, we become part of responsible, not full responsible. That's it. And the second question, how a person can judge that he is expecting beyond his needs or his needs are in religious limits? It is completely out of my boundaries of this subject. Still, I'll answer you. Quran Majid clearly states, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Whoever does atom of good, he shall see it. Whoever does atom of bad, he shall see it. So what goes around comes around. So I am responsible of my deeds, and I have to be very, very careful when I am acting. Got it? So one more question. Can I ask? Yes, please. Sir, can a normal man nowadays be like Muhammad sallallahu alaihi wasallam without a learned person, without going to any institution? No, it is impossible. Risalat and prophethood has been chosen by Allah subhanahu wa ta'ala, and by acquiring taqwa you might reach to a point where you become symbol of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. By looking at you, people can remember Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otherwise, there is no justice. So, Allah subhanahu wa ta'ala has given me ability to reach to that point. That's why we ask always, Allahumma adkhilna fi kulli khairin adkhalta fihi Muhammadan wa ala Muhammad. Oh Allah, let me enter in a places where Muhammad and ala Muhammad entered. Let me go out from the places where Muhammad wa ala Muhammad left. That means I have the ability to acquire their qualities. Walaikum assalam wa rahmatullah. Sir, it is our responsibility to protest and educate against the mass atrocities that are being committed to the Bahraini people. So firstly, we have sent the petition letters to the United Nations and all. Second thing is that, actually I am telling you my own case. Presently I am employed to the Times of India as the junior national editor. My article regarding corruption issues in India has been printed in the National Daily. It has been printed in the 10 metropolitan cities. Alhamdulillah, alhamdulillah. But the problem is that I have also written about the United Nations and the Amnesty International. Amnesty International, the world's largest human rights organization, it is fighting under the banner of human rights, under the banner of democracy. जमहूरियत का नारा लेकर ये पूरे वर्ल्ड में फैल रहे हैं. लेकिन जब हमने इस आर्टिकल पर यूनाइटेड नेशंस एक तरफ जो है डेमोक्रेसी को हर जगह जो है बढ़ाने को और डेमोक्रेसी को बढ़ावा दे रहा है, they are going with the name of democracy. I have sent my article to the newspapers, but they have not printed. Yeah. So what? Yes. What is let me say one thing. We need to act. Imam Khomeini has said it very beautifully. Ma muazzab ba amal hasti, muazzab ba natije nisti. We have commanded by Allah subhanahu wa ta'ala to act upon.
not to look for the results. Our job is, Allah has ordered us to do, that's Allah, we did our job. Alhamdulillah, we did it, and not only you have to do, your cousins, your friends, let everyone copy you, and let, for example, from Lucknow, we have more than 3 lakh Shias. How many lakh Shias? Maybe 4 or 5 lakh Shias. If 10% of those Mu'mineen, if they write thousands of letters, how much impact will be? Yeah. So, but if we are not getting the result, we no need to worry. You have done your job. Job is, wherever we have seen the injustice, we have to react. You have reacted. That's the best thing you did. You should. My second question is that today in the news, there is a case which has been publicized by the Indian media. It is an Iranian case and it has been publicized by the Indian media in Ashtar, Alliance Today, CNN, IPN. They are all today focusing on this case. That in 2004, a protester, a young man, has thrown a few drops of acid into the eyes of a woman in Iran. It is a case of Iran. And the Iranian Supreme Court has ordered that lady to throw 10 drops of acid back to his eyes. Means eye into eye. It is a command of Allah subhanahu wa ta'ala in Quran. Al-ayna bil-ayna wal-unfa bil-anfa. The one of the laws which has came from Tawrat, not only Quran. In Tawrat also there, in Injil also there, in Quran also there. Eye to eye, ear to ear, hand to hand. This is the law of, unless and otherwise the other person forgives you. So, can the protest in Bahrain, can it not be turned into violent one? Why? Now, my question is, I said it in my presentation, you are talking about a person who did injustice to the other person and he has been punished according to the law of the nation. You are punishing a person who has nothing, he has done nothing. For example, every day from the drone attack in Pakistan, many houses has been destroyed. Many people have been killed. Those are innocent people. Is it right? Why don't we focus on that? Why are focusing on this? If you go to Singapore, if you make any one mistake, they slash you, they beat you. And there is a laws of the nation. Why we are talking about this? They are punishing a criminal person. Why don't we talk about innocent people have been killed today in Bahrain, in many part of the world? Why don't we? This is the one of the act of media. Media want you to move from the main theme of the humanity. They make you so, and they corner you because Iran has done this. So why don't you talk them? Killing one person is right, or 100 of people every day you are killing in Afghanistan, in Iraq, in Pakistan. Who has given you this right? Where are the laws of humanity? Yeah. Your main drawback is that we didn't own any type of Yeah. One of the biggest problems, we don't have any media in our hand. Thank you, sir. Most welcome. And they are controlling the media all over the world. And we don't have any, being millions and millions of Muslim Ummah, 1.6 billion, 1.7 billion. جو شیعوں پہ بحرین میں ظلم ہو رہا ہے سر، اس ظلم کے احتجاج میں جو ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں سڑکوں پہ، اس کے علاوہ ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ ان لوگ کو ایسا ہم کیا کریں کہ جو ہم انہیں ڈائریکٹلی پروٹیکٹ کر سکیں، اس ظلم سے بچا سکیں جو بے گناہ اس کو. بہت اچھا سوال ہے. واٹ کین وی ڈو فار ڈائریکٹلی ٹو ہیلپ دیم آؤٹ. مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم بحرین جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. کیا بحرین کی حکومت پر ہم اثر ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے. ایک ہی چیز ہمارے پاس ہے، نہ ہمارے پاس پیسہ ہے، نہ ہمارے پاس ویلتھ ہے، نہ ہمارے پاس جانے کی ہمت ہے، نہ ہمارے پاس وہاں جا کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں. ایک ہی چیز ہمارے پاس ہے، گلا. سب مل کر کے شاؤٹ کریں، مار اکبر خلیفہ. دیٹس اٹ. واٹ کین وی ڈو؟ مگر اس کا اثر کتنا ہوگا؟ اگر فرض کیجیے تصور کریں آج لکھنؤ میں پورے شیعہ باہر آ جائیں، چھوڑ دیجئے مسلمان، پورے شیعہ باہر آ جائیں، عورتیں مار سب مل کر کے صرف ایک ہی بات کریں تو کتنا اثر ہوگا، امپیکٹ ہوگا. ساری دنیا لرز جائے گی. مگر ہم کو کیا کیا گیا؟ برادرہڈ سے ہم کو کٹ کر دیا گیا، ہمارے پاس فیلنگس کو ختم کر دیا گیا. بحرین میں ہو رہا ہے، ہم سے کیا ربط ہے؟ حتیٰ اپنے محلے میں، یہاں پر آپ کے لکھنؤ میں، کل یہ پرسوں رات کو ایک گھر میں گئے تھے ہم، جہاں پر
4 لاشیں ڈال دیے گئے شیعہ گھر میں جب رائٹ چلے تھے یہاں پر. مگر کتنے ریاکٹ کرے لکھنؤ کے شیعہ حضرات؟ نہیں. اس لیے کہ فلاں محلے میں فلاں صاحب، تو وہ برادرہڈ جو ہے ہمارا ختم. اس لیے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ مسلم امہ ایک باڈی ہے. اگر باڈی کو ایک فنگر کو تکلیف ہوئی تو پوری باڈی ریاکٹ کرتی ہے. اگر پوری مسلم امہ ریاکٹ کرنے لگیں فوراً ان کی مدد ہوگی. تھینک یو. اور نکاح کا ہی رہ گیا یا ہمیں رسول کو سے کبھی علم ملے گا؟ یا بہت اچھا سوال ہے، علماء سے ہی پوچھنا ہے، میں تو عالم نہیں ہوں. جی ہاں. تیسرا ہے یا ہمیں ہندوستان میں ہمیں باہری علماء کی لیڈرشپ کی ضرورت پڑے گی؟ اصل میں دیکھیے بتا رہا ہوں کہ ہر ایک عالم، ہر ایک انسان ود ان دی کیپیسٹی، گیون کیپیسٹی ورک کر رہا ہے. ورلڈ ویو جو ہے ہمارا، بیداری جو اس لیول کی جیسی ہونی چاہیے نہیں ہے. الحمدللہ آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہے. بہت جلدی انشاءاللہ اسلام آگے بڑھے گا. بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں مگر انہی کی لمیٹیشن میں کر رہے ہیں. ایک دن آنے والا ہے اسلام کا بیان اور ہمارا لہجہ بھی بدلے گا، ہمارے مجالسوں کا انداز بھی بدلے گا. انشاءاللہ وہ دن آ رہے گا، بہت جلد آئے گا کہ جہاں پر انسان مومن سنے گا اصل اسلام، کچھ اور نہیں سنے گا انشاءاللہ بہت جلد. بہت خوشی ہوئی. کل کا بہت اہم سیمینار ہے، پیتھ ٹو سکسیس. بہت خوبصورت خصوصاً جوان بچے اپنے بچوں کو لائیے. انشاءاللہ ایگزیکٹلی شروع ہو جائے گا 5 بجے مگر 5:30 میں شروع کر دوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على